بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جوں 29 نومبر کی تاریخ قریب آ رہی ہے، بالکل اسی رفتار کے ساتھ پاکستان کے حالات بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی مشکل اور بڑے غیر متوقع ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے سارے فیصلوں کی جو کلید ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور دو حوالوں سے دو موضوعات پر ان کی رائے بڑی اٹل اور حتمی ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں نئے الیکشن پر بات نہیں کرنی، اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دینی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے دماغ میں جس جنرل صاحب کا نام بطور آرمی چیف تعیناتی کے لیے طے کر رکھا ہے، ڈٹرمائن کر رکھا ہے، اس کے حوالے سے وہ کسی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی ہدایات انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی ہیں جو اس وقت کووڈ میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن یا اپنے آپ کو علیحدگی میں یا آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اور اب سارے جو فیصلے ہیں ان کا حق میاں نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو دے دیا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنے جو الائز ہیں، میاں مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، یا آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، یا بلال بھٹو زرداری صاحب ہو گئے، یا باقی دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، اسحاق ڈار صاحب سب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نئی تعیناتی کے حوالے سے، اور اسی سلسلے میں کل ان کے ایوان صدر میں صدر عارف علوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کا ایک اپنا پروموشن کا سسٹم ہے جو بہت ہی قابل انحصار ہے، اور یہ سیاست سے بالا ہونا چاہیے، اور اس تعیناتی کا پورا حق جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا حق ہے، میاں نواز شریف صاحب کا حق نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اور گول مول اور مبہم انداز میں بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے۔ ایک اور جو دوسرا موقف ہے وہ ہے ہمارے طاقتور حلقوں کا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینیارٹی جو لسٹ ہے وہ اس وقت بنے گی جب 29 تاریخ کو موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوں گے۔ وہ بھی اس بات پر بضد ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو جیک برانچ ہے یا لیگل برانچ ہے، ان کی جو ہدایات ہیں یا اس کا جو ان پٹ ہے اس کے مطابق وہ یہی سمجھتے ہیں۔ بات اس بات پر اٹکی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جو اس میں فریق ہے وہ عمران خان، تو انہوں نے کھلے عام یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور ویٹ اینڈ سی کی ان کی پالیسی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اس وقت جو ہے موجودہ حکومت اور ہمارے طاقتور حلقوں کے درمیان روز بروز نہ صرف فاصلے بڑھ رہے ہیں بلکہ حالات بہت ہی مشکل ہو رہے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہے، اور اس کے ڈیفالٹ ہونے کے اب جو خطرات ہیں وہ 80% تک پہنچ چکے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہے، سیلاب اور بارش کی وجہ سے جو پاکستانی متاثر ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت نے ان کے لیے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جو بہت ضروری تھے۔ مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو اس کیفیت میں پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالا دینے کے بجائے سارے فریق اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے جتنی زیادہ سے زیادہ مفادات سمیٹ سکتے ہیں، اپنی پرائرٹیز حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت سب سے بہتر موقع ہے کہ وہ حاصل کر لینے چاہیے۔ لیکن اس میں سب سے اہم ترین کردار جو ہے وہ ایوان صدر کا بن گیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایوان صدر کا جو رویہ ہو وہ مختلف ہو۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی جاتی اور حکومت وقت اپنے طریقے سے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے ایوان صدر کا کوئی رویہ اس کے مقابلے میں کچھ اور ہو، کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی کل ایک ٹویٹ کے ذریعے کہہ چکے ہیں کہ ایوان صدر کے جو فیصلے ہیں انہیں عمران خان کی بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی۔ ایک تجویز حکومتی حلقوں میں یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایک مجوزہ طور پر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک نہ تو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے
اور نہ ہی جوائنٹ سیشن کے حوالے سے کوئی ہمیں پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی کرنے جا رہی ہے، نہ تو اسے پولیٹیکل سرکلز تبدیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، اور نہ ہی عدالتیں جو ہیں وہ اسے قبول کریں گی، بلکہ عدالتوں میں یہ ترمیم جو ہے اڑ جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27 تاریخ تک اس جنرل صاحب کو جو ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے گا، اور پھر موجودہ آرمی چیف صاحب جو ہمارے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف سے آرمی چیف بن جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو نظم و ضبط کا حامل ہے، جو پاکستان کی بقا یکجہتی اور اس کے مستقبل کا ضامن ہے، اور یہی بات جو ہماری پوری دنیا بھی سمجھتی ہے۔ جس طرح دہشت گردی کو قابو پانے کے لیے ہماری مسلح افواج نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس نے کردار ادا کیا اور شہادتیں دی ہیں، وہ بھی پاکستانی قوم کے دل و دماغ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس بات کا دنیا کو بھی یقین نہیں آتا کہ افواج پاکستان نے کس طرح ٹی ٹی پی پر قابو پایا پاکستان میں، جبکہ افغانستان میں بڑی بڑی طاقتوں کو بڑی برے طریقے سے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس لیے جتنی جنرل صاحبان ہیں وہ بہت ہی قابل ہیں، ان کی حب الوطنی تمام شکوک و شبہ سے بالا ہے، اور ان کی بہترین ٹریننگ ہے، اور ہماری جو ایجنسی ہے پرائم ایجنسی اسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور افادیت کو بھی اکنالج کرتی ہیں۔ تو اس لیے جو قاعدہ قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق اور ادارے کی رضامندی سے پولیٹیکل فورسز کو چاہیے کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالنے کا باعث بنے، نہ کہ ہم مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ جہاں تک کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا میں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو تھپڑ مارے گئے ہیں اور گھونسے مارے گئے ہیں، بہت سارے کی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، میرے نزدیک ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کی خبریں جو ہیں عمران خان کے حوالے سے جب رجیم چینج ہوا تھا تو نون لیگ کے حلقوں نے اور ان کے من پسند صحافیوں نے بھی چلائی تھیں، اس وقت بھی ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور کل سے جو یہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے یہ خبر کہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ مارا پیٹا گیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بالکل ایک بے بنیاد سی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ اگرچہ عوام ہیں، لیکن ان کا منتخب جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح کی اس کی رسوائی کی خبریں دینا، اس کو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنانا، میں سمجھتا ہوں اس سے ان حلقوں کو جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آمرانہ قوتوں کو مزید حوصلہ ملے گا، جو ہے وہ جلا ملے گی۔ تو اس لیے ان باتوں سے میں کان نہیں تھمنے چاہیے اور نہ ہی اس کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 5-6 مہینے کے دوران عمران خان نے جس مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے تمام سسٹم کو ضرور تھپڑ لگے ہیں، گھونسے لگے ہیں، لاتیں لگی ہیں، مکے لگے ہیں، اور وہ پورا آشکارا ہو گیا ہے۔ اب ایک ایک چیز کھل کر پاکستان کی قوم کے سامنے آ گئی ہے کہ حقائق کیا ہیں اور تاثر کیا بنایا جاتا ہے، غلط کون ہے، صحیح کون ہے۔ تو یہ جو جوتے پڑ رہے ہیں یا تھپڑ پڑ رہے ہیں یہ ہمارے ناانصافی کے جو سسٹم ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، نہ کہ کسی فرد کو پڑھے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔